السلام علیکم ناظرین، آئی ایم احمد علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ ورلڈ ان فوکس۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے 2 دنوں سے ان کے اوپر بات کریں گے۔ اور آبویسلی بات ہے، یہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ڈبیٹ کافی عرصے سے چل رہی ہے۔ اٹس مور دین اے منتھ دیٹ دس ڈبیٹ گوئنگ آن، اور اس ڈبیٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی پاسبل ریپریکیشنز کیا ہو سکتی ہیں۔ بٹ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم خاص کر بات کریں گے کل جو بلاول بھٹو صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی پاسنگ یا اس کے فیلیئر کو لنک کیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ، اور اس کو لنک کیا ہے پاکستان کے اندر فیڈرل یونٹی کے ساتھ۔ تو ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو معاملہ ہے، یہ جو امینڈمنٹ کا معاملہ ہے براڈلی، یہ کس طریقے سے لنک کرتا ہے، اور کیا بلاول صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک باقاعدہ پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کے اکارڈنگ ہے، یا اٹ از ا پولیٹیکل ریٹرک آن دا پارٹ آف بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ اس معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ دیٹ ول آلسو سگنیفائی اس کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کی اگر وہ پاس نہیں ہوتی تو لمیٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے، اور اس کی سگنیفیکنس کو کیا کس حد تک لے کے جا سکتے ہیں اور کس حد تک نہیں لے کے جا سکتے۔ ان تمام معاملات کے اوپر ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں تو آبویسلی بہت سارے چینل کے تھرو آپ کو آئیڈیا ہوگا، بہت سے سورسز کے تھرو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے یہ پاکستان کے اندر کافی ٹائم سے پروپوزڈ ہے، اور کافی ٹائم سے مطلب ہے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آلموسٹ فار ویکس دس از اے ڈبیٹ ان پاکستان کہ 26 امینڈمنٹ پاس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 26 امینڈمنٹ کا براڈر اسٹرکچر کیا ہے، وہ آبویسلی جو مین آئیڈیا ہے وہ تو پاکستان کے اندر جو ریفارمز لانا ہے جوڈیشری کے اندر، اس کے حوالے سے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ بسائڈ دیٹ کچھ اور پوائنٹ بھی ہیں جن پہ ہم بات کر چکے ہیں، بٹ ایک شارٹ سا اور بھی دوں، اور خاص کر اس حوالے سے بات کروں کہ جو کل گورنمنٹ کا اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے درمیان میں کنسنسس ڈیولپ ہوا، اس کے حوالے سے میں اگر بات کروں، وہ جو ڈرافٹ پروپوزل ہے جو سوشل میڈیا میں سرکل کر رہا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا میں ٹی وی پہ اس کے پروپوزل آ چکے ہیں، اس کے اندر کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل معاملات کو سنا کرے گا، اور بسائڈ دیٹ اس بینچ کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ہر ممکن کوشش ہوگی کہ تمام صوبوں سے نمائندگی موجود ہو اس بینچ کے اندر، اور بسائڈ دیٹ اس کو جو ہیڈ کریں گے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو ہے وہ اپنی لمیٹیشنز ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن انٹروڈیوس کروائی گئیں اس کے اندر جا کے۔ بسائڈ دیٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے اس کو چینج کرنے کی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ اس میں جو سینئر موسٹ جج ہیں اس کے بجائے ٹاپ 3 ججز میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے تھرو اے کمیٹی، اور اس کمیٹی کی وجہ سے بھی ایک جو چینج پروپوز کی گئی ہے اس کے اندر جوڈیشری اور پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمبائنڈ کمیٹی جو ہے اس کو پروپوز کیا گیا ہے، جو چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کرے گی ٹاپ 3 میں سے۔ بسائڈ دیٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ایک اور چینج کی گئی، وہ ٹرم فکس کر دی گئی 3 ایئرس کی، کہ 3 سال کے اندر ہی 3 سال کی ٹرم ہے میکسیمم، اس کے اندر ریٹائر ہونا ہوگا جو چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر ان کی ایج 65 ایئرس پوری ہو جائے گی تو بھی ریٹائر ہونا ہوگا۔ تو جو کرنٹ اسٹیٹس کو ہے دیٹ از لائکلی ٹو بی انٹیکٹ آن دس ان دس فرنٹ۔ بسائڈ دیٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے اندر جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ بھی چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہائی کورٹ کے بھی اور سپریم کورٹ کے ججز کا بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی الیکشن حوالے سے کچھ چینجز پروپوز کی گئیں۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی جو 3 سال کی ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے تھرو دا پارلیمنٹس ووٹنگ، اور بسائڈ دیٹ جب تک نیا چیف جسٹس اپوائنٹ نہیں ہوتا تو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ ہی ول کنٹینیو ٹو ورک، یہ بھی ایک پروپوزل ہے۔ بسائڈ دیٹ ہم نے کہا کہ جو ایک پہلے بھی بات کی گئی تھی، کچھ فنڈامنٹل رائٹس کو چینج کرنے کی بات کی گئی، وہ ایڈ کرنے کی بات کی گئی، رائٹ ٹو ہیو اے کلین انوائرمنٹ، جو سسٹینیبل انوائرمنٹ ہے، کلین انوائرمنٹ ہے، اس کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ایڈ کرنے کی بات کی گئی۔ ناظرین، کچھ اور چینجز بھی موجود ہیں، بٹ یہ جو میجر چینجز تھیں جو پروپوز کی گئیں کل، یہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے جو انیشیل پروپوزل آیا تھا۔ انیشیل پروپوزل میں اب اسی بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی گئی تھی، اس کے جو بینچ ہے اس کا جو ججز ہیں اس کی اپائنٹمنٹ کی بات کی گئی تھی، ان کے ایج کے حوالے سے بات کی گئی تھی، بہت سی چینجز تھیں جو پروپوز کی گئی تھیں جس کو واٹر ڈاؤن کیا گیا۔ گورنمنٹ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ ساری جو چینجز کی گئی ہیں، پی ایم ایل این کا یہ آرگومنٹ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آرگومنٹ ہے یہ چینج کی گئیں، وہ تھیں پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ان کی آپس میں نیگوسیشن چل رہی ہیں، پیرلل نیگوسیشن چل رہی ہیں، اس کی بنیاد پہ پارلیمنٹری کمیٹی جو اسپیشل کمیٹی ہے آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، اس کمیٹی کے اندر جو ڈسکشن ہوئی اس کی بنیاد پہ یہ کنسنسس بیسڈ
ڈرافٹ ڈیولپ کیا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا پاکستان تحریک انصاف ہو، وہ کنسنسس کو ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں، اور آج میٹنگز ہونی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں ان کی اپنی فاؤنڈر یعنی عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، اور پھر آج اس حوالے سے بہت ساری جو پاسبلٹی ہے کہ وہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا یا نہیں ہوگا، بٹ آج جو ہے اس پہ آلموسٹ ڈیسائڈ فائنل ہوگا۔ کل جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ پرپوزڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سنڈے والے دن یہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوگی اور اس کی پاسنگ اور نا پاسنگ کا ڈیسیژن ہوگا۔ بٹ ناظرین آبویس سی بات ہے اس امینڈمنٹ کو پاس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور اس حوالے سے ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹرز شاید ووٹ نہ دیں اس کے اندر، آبویس سی بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھا کہ جو پاکستان جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے وہ ابھی تک انشور ہے، اس کی پارٹی پوزیشن بڑا ڈیفیکلٹ ہے جج کرنا، بیکاز مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ پچ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی رہے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، تو ہی کوڈ میک اینی ڈیسیژن ایٹ دا پوائنٹ آف ٹائم، بٹ ایٹ پریزنٹ ہی ڈزنٹ سیم ٹو بی انڈورسنگ دا گورنمنٹس ویو آن کانسٹیٹیوشنل ریفارمس، اور اس کے لیے جو ہے ان کی سپورٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اپیرنٹلی اٹ سیمز کہ وہ شاید ووٹ ان کو نہ دیں۔ بٹ آبویسلی بات ہے آج میٹنگز ہونی ہے، کنسنسس ڈیولپ ہونا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ویسے ہی انپریڈکٹیبل ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ بسائڈ دیٹ ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کے نمائندے، گورنمنٹ کی طرف سے آلموسٹ کنسنسس ہے، ایم کیو ایم کے کچھ تحفظات تھے بٹ آئی تھنک وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، کل اس کے بارے میں کوئی ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی کنسرن سامنے آئی نہیں ہے، تو گورنمنٹ تو آلموسٹ اکٹھی ہے، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کر پائے گی؟ اٹ از لیس لائکلی بیکاز جو 2/3 میجارٹی چاہیے، جو نمبر چاہیے، وہ شاید گورنمنٹ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ بٹ ناظرین ہم آبویسلی بات ہے یہ تو تھوڑا سا اوور ویو ہو گیا، اب آتے ہیں اس کا لنک۔ کل بلاول بھٹو صاحب نے سندھ میں ایک پبلک گیدرنگ سے اسپیچ کی، اور اس اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں آج کا، انہوں نے کہا، اور میں میٹنگ کروں گا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، لاسٹ میٹنگ ہوگی، اور اگر یہ میں اس طرح واپس آیا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایکسیپٹ ہو گئی، پاس ہو گئی جو ہم نے کہی تھی، تو پھر تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ پاس نہ ہوئی تو پاکستان کی فیڈریشن اور پاکستان کی جو فیڈرل یونٹی ہے، انٹر پروونشل ہارمنی ہے، اور پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کی گروتھ کا اللہ ہی حافظ ہے، اس کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کیا پاکستان کے اندر یہ امینڈمنٹ جس کا ذکر میں نے ابھی تھوڑا سا کیا، جو پروپوزل ہے، کیا اس کے بغیر پاکستان میں ڈیموکریسی ڈیولپ نہیں ہوگی؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اپ کمنگ سپریم کورٹ ہے انڈر دا لیڈرشپ آف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، کیا وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی فیڈریشن کے لیے، پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے ہارمفل ہے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ براڈلی کانسٹیٹیوشنل چینجز کی بات کر رہے ہیں؟ اٹ ہیز یٹ ٹو بی سین، بٹ اپیرنٹلی ہم دیکھیں اس کو کنٹیکچولائز کریں تو ساتھ ہی کل انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ جسٹس فائزہ صاحب بہت عظیم آدمی ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہی پاکستان جو ہے وہ ایک انہیں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، تو ان کی کافی تعریف کی اپنے رول کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ ان کا انہوں نے بہت سارے ڈکٹیٹرشپ کے معاملات کو بچایا ہے بیکاز دے واز چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ تو ناظرین اگر میں ان دونوں کانٹیکسٹ کو لنک اپ کروں تو اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے ہیں دیٹ ہی تھنکس دیٹ اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو پاکستان کی ڈیموکریسی اور فیڈریشن کو نقصان ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان پروموشن آف ڈیموکریسی اینڈ فیڈرل یونٹی، اور ہم فیڈریشن سسٹم ہیں اور ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ ہیڈ اے رول ٹو پلے۔ بٹ ناظرین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کا مطلب یہ نہیں ہے، جیسے منصور شاہ کی پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کے بننے پہ، بٹ اگر وہ ایسا نہیں ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف ریفر کر رہے ہیں، تو پاکستان 76 ایئرز میں اس کے بغیر چلتا رہا ہے، پی پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، اور ایسا کوئی پروپوزل امینڈ کرنے والا، اور خاص کر 2008 سے انور بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو پاکستان مسلم نواز کی حمایت بھی حاصل تھی، اور دونوں پارٹیز کو ملا کر ایبسولوٹ میجارٹی تھی۔ 2013 کے بعد بھی ہم دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کا دھرنا تھا تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نواز اکٹھے تھے، اور اس وقت بھی 2/3 میجارٹی ان کے پاس اویلیبل تھی، تو کیا اس وقت وہ یہ امینڈمنٹ پاس نہیں کر سکتے تھے؟ وہ کر سکتے تھے۔ تو کیا ان کی گورنمنٹ کے وقت فیڈریشن ویک رہی؟ پی پارٹی نے سندھ میں گورنمنٹ کی ہے، 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، فیڈریشن میں گورنمنٹ کی ہے، تو کیا ان کے دور میں پاکستان کی فیڈریشن ویک تھی؟ کیا ان کے دور میں ڈیموکریسی ویک تھی؟ کیا وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین آبویسلی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریفارمز جمہوریت کا حصہ ہیں،
فیڈریشن کو مضبوط کرنا وہ ایک ایوالونگ پروسیجر ہے. جو فیڈریشن ہوتی ہے وہ ایوالونگ پروسیجر سے ایوالو ہوتی ہے, ڈیموکریسی ایوالونگ طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. کیا وہ کسی ایک انسیڈنٹ سے ختم ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہوگا, بٹ ڈیفینیٹلی ون پرٹیکولر ایونٹ, ون پرٹیکولر لا, ون پرٹیکولر امینڈمنٹ مائٹ افیکٹ اٹ, بٹ اٹ کین ناٹ الٹیمیٹلی ڈیسائڈ دا فیٹ آف اٹ. سو بلاول صاحب کی اسپیچ سے ایسے لگا جیسے اگر یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہوئی تو جمہوریت ختم ہو جائے گی, اور اگر یہ امینڈمنٹ پاس نہ ہوئی تو شاید جو فیڈریشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو آئی تھنک بلاول صاحب یہ جذباتی انداز میں تو یہ بات کر چکے ہیں, لیکن اٹ آلسو شوز دا فرسٹریشن آف پاکستان People's Party by the growing unpopularity that Pakistan People's Party has, and obviously the party is also in conflict with Pakistan Muslim League. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ان کا کانفلکٹ کافی اسکیلیٹ ہو رہا ہے. پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کی, اس کی طرف سے کافی ہارش اسٹیٹمنٹس اگینسٹ دا گورنر, اینڈ اب یہ پارٹی ان سندھ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس آ چکی ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو چاہے بلاول صاحب کی یہ جو کنسرن ہے یہ ان کی ویکنس کو شو کرتا ہے, کیا یہ ان کی پولیٹیکل انپاپولرٹی کو شو کرتا ہے, یا وہ کسی کے بہاف پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سین, بٹ دس از اے نیو فیس آف پاکستان پیپلز پارٹی. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہسٹورک رول رہا ہے ان اسٹرینتھنگ فیڈریشن. دے ہیو بین پلینگ اے پیوٹل رول ان اسٹرینتھنگ فیڈریشن. اور لیکن کیا اس ہر چیز کو فیڈریشن سے لنک کرنا اور ہر ڈیولپمنٹ کو ڈیموکریسی سے لنک کرنا, آئی تھنک یہ مناسب نہیں ہوگا. اور خاص کر جب پارلیمنٹ کے اندر ان کو میجارٹی نہیں ملے گی تو ڈیموکریٹک پروسیس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیلئر ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کو کانسٹیٹیوشن کے لیے نقصان قرار دے, تو ایسا اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے. اور فیڈریشن اسٹرانگ ہوگی اس کے لیے ایک پراپر فورم یہ ہے کہ سینٹ سے اپروول لی جائے 2/3 میجارٹی سے. اگر سینٹ اپروول نہیں دیتا تو اس کا مطلب فیڈرل یونٹی نہیں ہے اس امینڈمنٹ کے اوپر, اور اس ڈیسیژن سے پاس ہو یا فیل ہو اگر سینٹ ڈیسائیڈ کرے گا, سینٹ کے ہاتھ میں یہ ڈیسائیڈ کرنا, تو سینٹ ویک کیسے ہوا, فیڈریشن ویک کیسے ہوا؟ یہ تو فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنے کی بات ہوئی. اور جہاں تک ججز کی ریپرزنٹیشن کی بات ہے, ججز کی ریپرزنٹیشن اگر ہر صوبے سے نہیں ہوگی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جا کے, اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا پاکستان کی آلریڈی سپریم کورٹ میں بھی ایکول ریپرزنٹیشن نہیں ہے پروونس کی, اس میں پروونشل کوٹاز نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کا. اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ فیڈریشن ہوگی اور ہر صوبے سے جج ایکول ہوگا. ایسی کوئی لمیٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی, نہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ میں نظر آتی ہے نہ ایکچوئل اسپیکٹ میں نظر آتی ہے. سو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو پرسپیکٹیو دیا گیا بلاول صاحب کا, شاید یہ پاپولر ووٹ سپورٹ گین کرنے کے لیے ہے, شاید یہ ان ہارمز کو جو فیوچر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو کوشن دینے کے لیے ہے, اور شاید یہ وارن کرنے کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ کو دیٹ دے مسٹ پرو ایکٹیولی میک شیور دیٹ دس امینڈمنٹ گیٹس پاسڈ. بٹ کیوں ایسا چاہ رہے ہیں؟ وائی بلاول صاحب وانٹس ٹو ڈو دیٹ؟ ایک تو وجہ یہ ہے, بٹ دوسری وجہ یہ بھی ہے دیٹ اپیرنٹلی اٹ سیمس کہ اگر جسٹس فائز صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئی سپریم کورٹ بنتی ہے اور اس سپریم کورٹ کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو کرنٹ اختیارات ہیں, تو جس طریقے سے ہم نے کل بھی دیکھا کہ 8 ججز کی جو ایکسپلینیشن آئی ریزرو سیٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے اگینسٹ الیکشن کمیشن کو کہا کہ لا ڈز ناٹ اپلائی ٹو دیئر ڈیسیژن اینڈ دے مسٹ ایکٹ اکارڈنگلی, اور پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹ دی جائیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا بینچ جب میجارٹی میں بن جائے گا سپریم کورٹ کے اندر, تو جو الیکشن کے معاملات سے بہت سارے کیسز جانے ہیں وہاں پہ سپریم کورٹ میں, گورنمنٹ کی ورکنگ کے حوالے سے بہت سارے معاملات جانے ہیں سپریم کورٹ میں جانے ہیں, تو دیٹ ول بی سم تھنگ دیٹ ول بی آف ڈو اینڈ ڈائی فار پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کو لگتا ہے کہ دس وڈ بی دا لاسٹ اپرچونٹی فار دیم to save their popularity, to save even the government at the national level and the provincial government, because elections question ہوں گے, اور highly possible ہے کہ یہ الیکشن کی جو ڈیسیژنز ہیں وہ بہت پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے وہ کہنا چاہ رہے ہوں, بٹ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے, یہ گورنمنٹ کا ایون سٹانس ہے, دیٹ دس امینڈمنٹ از امپیریٹیو اینڈ ایبسولوٹ نیسیسٹی فار ڈیموکریسی اینڈ Federation Pakistan, that can only be acceptable if they think that their government اور ان کی گورنمنٹ کا رہنا ہی فیڈریشن کے لیے ضروری ہے, ان کا رہنا ہی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی ضروری ہے. اگر تو اپنی گورنمنٹ کو ایکویٹ کر رہے ہیں پھر تو میک سینس, ادروائز obviously بات ہے دس امینڈمنٹ پاسنگ اٹ اور ناٹ پاسنگ اٹ ول ہیو این امپیکٹ آن فیڈریشن
and democratic development, but positively or negatively, it is a subjective debate at this point of time. And objectively شاید ہم اس کو زیادہ بہتر دیکھ پائیں گے فیوچر کے اندر، بٹ تھیوریٹیکل پولیٹیکل سائنس کی وجہ سے بات کروں تو اپیرنٹلی اس کا کوئی ڈائریکٹ لنک زیادہ شاید بنے نہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی ڈیولپمنٹ کو اور پاکستان کے اندر فیڈریشن کی گورننس کو. فیڈریشن کی گورننس اور کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریسی کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کے معاملات کسی اور جگہ لنک کرتے ہیں جہاں شاید پاکستان پیپلز پارٹی بات کرنے سے کترانا چاہتی ہے. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.